یہ دیکھیں محترم، جال حق کتاب ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی دیکھیں اس کو، آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ بذریعہ آلات کے جو چھپی ہوئی چیز معلوم کی جاوے وہ علم غیب نہیں۔ میرے بھائی یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کے ذریعے سے علم عطا کیا گیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطہ کے علم عطا کیا گیا یا جبریل علیہ السلام کے واسطے سے علم عطا کیا گیا؟ اور یہ فرمانے کہ جو چیز بذریعہ آلات کی چھپی ہوئی چیز معلوم کی جاوے وہ علم غیب نہیں ہے جو کسی چیز کے ذریعے سے حاصل کی جائے۔ اور یہ وہ والا یہ حوالہ ہے جو ابھی آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ اب بھائی اس کا جواب دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج دن تک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ آپ پر کیے جانے والے کسی اعتراض کا جواب میں نے کبھی نہیں دیا، اور نہ میں نے کبھی کسی بریلوی حضرات کے مد مقابل جو حضرات ہیں ان کے میں نے کسی بات پہ جو ہے نا وہ تنقید نہیں کی۔ اس وجوہات یہ ہیں کہ میں رد رفضیت اور رد قادیانیت پہ بات کام کر رہا ہوں، میرا اس طرف کبھی نہ دھیان رہا نہ شعار رہا ہے، لیکن جب کوئی بات غلط ملتی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا دفاع بھی کریں اور اس کے اوپر بات بھی کریں۔ میں نے کئی دفعہ یاد کی کہ مجھے آپ اگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یا علماء اہل سنت بریلوی حضرات کا کوئی حوالہ دکھاتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے جب نہ بریلویت کا نام تھا نہ کوئی دیوبندیت کا نام تھا، اس سے پہلے جو علماء اہل سنت گزرے ہیں ان کے حوالہ جات پیش کریں، میرے لیے وہ حجت ہیں، میں ان سے دلیل بھی دیتا ہوں۔ میں نے کبھی اپنی بات منوانے کے لیے آپ کو دلیل نہ احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کی کبھی دی، نہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی دی، اور نہ ہی آج کسی محقق اور عالم کی دی ہے، اور نہ ہی آج کسی عالم کی کتابچے کو میں نے کھول کر کے اس کے اندر سے میں نے کاٹ کے اسکرین آپ کو لگا دیا اور کہا جی دیکھیں امام شامی نے یہ کہا ہے۔ تو بعض ایسے بھائی ہیں ہمارے جو دیوبندی حضرات میرے گروپ میں ایڈ ہیں، میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ اب آپ کے لیے گزارش ہے، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی جو کہ احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ پر اعتراض کیا گیا، اس کا جواب میں ضرور دوں گا۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گزارش کی کہ یہ جو الیاس گمن صاحب ہیں، ان کی جو تصنیف ہے میں نے غور سے پڑھی ہیں، یہ جو حوالہ لگاتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کاٹ کے وہ اپنے سیاق اور سباق سے ہٹا کر لگاتے ہیں۔ میں نے بھائیوں سے گزارش کی کہ میں یہ نہیں کہتا دیوبند حضرات اپنے علماء کو نہ سنیں، میں نے کہا منیر علم اخوان کو آپ سنیں، راہم ٹی وی کے نام سے ان کا چینل ہے یوٹیوب پر، مفتی اعظم امریکہ ہیں، تو ان سے ان کو آپ سنیں، وہ عالم دین ہیں، دیوبندی ہیں، لیکن کم از کم علم تو ہے ان کے پاس، بات تو پوری بتاتے ہیں وہ۔ اب مولانا الیاس گمن صاحب جب بریلیوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے وہی چیز اٹھائیں گے جو ان کے رد میں ہوگی، آگے پیچھے سے بات نہیں بتائیں گے۔ اسی طرح اب کسی دیوبندی حضرات نے جال حق کے اندر سے ایک عبارت کو کاٹ کے وہ پیش کر کے علم غیب کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، اور بار بار یہ ویڈیو میرے گروپ میں پھینکی جا رہی ہے۔ تو میں عرض کروں گا اور اس کا جواب انشاءاللہ دوں گا، اور انشاءاللہ میں تنقیدی گفتگو نہیں کر رہا، اصطلاحی گفتگو کر رہا ہوں، اصلاحی گفتگو کر رہا ہوں، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یار حق کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ دیوبندی اور بریلوی والے جھگڑے سے نکل کر کے اگر آپ دفاع حناف کا کام کریں تو اس وقت اس چیز کی بہت ضرورت ہے، ورنہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی تک بھی آپ معلوم نہیں ہو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حنفی حضرات کو اگر ابھی بھی ہوش نہیں آیا، اگر ابھی وہ دیوبندی اور ان بریلویوں کے رد اور ایک دوسرے کو تکفیر اور بدعتی ثابت کرنے میں لگے ہوئی ہیں، فورس لگا رہے ہیں، اور مولانا الیاس گمن صاحب کی پیچھے لگے ہوئی ہیں آنکھیں بند کر کے، تو یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور حنفیوں کے ساتھ اپنے حناف مسلک کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ حنفیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پتہ۔ آئے چلتے ہیں ذرا جال حق کی طرف۔ میں کبھی امام احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کا دفاع کے طور پر یہ کلپ نہ بناتا کیونکہ میری یہ فیلڈ نہیں، لیکن مجبوری اس بات کی ہے، میں نے 19 ایپیسوڈ پر مشتمل علم غیب کے اوپر گفتگو کی تھی، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں نے کہیں نہ اعلیٰ حضرت کا کوئی حوالہ دکھایا، نہ میں نے کوئی بریلیوں کی حمایت میں کوئی چیز پیش کی، میں نے عقیدہ اہل سنت جو پہلے کتابوں سے ثابت ہے وہی پیش کیا تھا۔ اب جو ہے یہاں پر عقیدہ علم غیب کے متعلق میں نے واضح کیا تھا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول علم غیب پر علم غیب کلی جانتے ہیں اس کائنات اور عالمین کے حوالے سے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ حضور ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔
اس کائنات کے حوالے سے، مخلوقات کی بنیاد کے حوالے سے، مخلوقات کے تخلیق کے حوالے سے علم غیب کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، ما کان و ما یکون کا علم حضور رکھتے ہیں. حضور کو علم عطا کر دیا گیا علم ما کان و ما یکون، اس کائنات کے حوالے سے، مخلوقات کی ابتدا اور انتہا کے حوالے سے. یہ اس کے اوپر میں نے دلائل دیے تھے. اب جاء الحق کے اندر عبارت پیش کی گئی کہ احمد جار خان نیمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بذریعہ آلات جو چھپی ہوئی چیزیں معلوم کی جاویں وہ علم غیب نہیں. یعنی کہنے کا اس سے مفہوم یہ نکالا کہ جو اسباب کے ذریعے علم حاصل ہو وہ غیب نہیں ہوتا. دیوبندی حضرات یہ اعتراض کر رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دیوبند کے علماء جانتے ہیں، آج کل کے یہ جو لوگ ہیں ان کو نہیں پتا، علماء اہل علم جانتے ہیں کہ یہ اعتراض من گھڑت اور باطل ہے، اور یہ اعتراض غیر مقلدین کی طرف سے کیا گیا اور یہ ہاتھ لگ گیا دیوبندیوں کے بیچاروں کے، تو ان نے اپنے علماء سے رجوع کر لیتے تو وہ ان کو روک دیتے. مجھے پتا ہے علماء جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بات کو، وہ علمی اعتراض کرتے ہیں، اس طرح کی جہلانہ اعتراض وہ نہیں کرتے، جبکہ یہ اعتراض انتہائی جہلیت پہ منحصر ہے. احمد یار خان نیمی رحمہ اللہ نے غیب اور علم غیب کی تعریف کی اور کہا کہ غیب وہ ہوتا ہے جو اس کو آپ کے حواس خمسہ، قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت لمزہ، یہ سارے جو ہے سننے کی قوت، سونگنے کی قوت، چھونے کی قوت، سمجھنے کی قوت، سوچنے کی قوت، یہ جو ساری قوتیں ہیں، باصر دیکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت، ذائقے کی قوت، احساس کی قوت، چھونے کی قوت، یہ ساری جو قوتیں باصرہ ہیں، جو حواس خمسہ ہیں. آپ کے حواس خمسہ جس چیز کو سمجھ نہ سکیں، چھو نہ سکیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ جو آپ کے حواس خمسہ سے وراء الوراء ہوں اسے غیب کہتے ہیں، وہ علم غیب ہے، وہ چیز غیب ہوتی ہے. جیسے کہ المنقذ من دلال کے اندر امام غزالی نے کہا، فن نبوت عیدن عبارت عن طور یحصل فی عین اللہ نور ویدعر الغیب نور یدعر غیب یدعر نور الغیب والامور لا یدرک العقل، لا یدرک العقل. فرمایا نبی کو جب اللہ نبوت پر فیض کرتا ہے تو ایسی آنکھ دیتا ہے، ایسے کان دیتا ہے، ایسے حواس خمسہ میں بحث کرتے ہوئے امام غزالی کہتے ہیں ایسی آنکھیں، ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ جب وہ نبی کو حاصل ہو جاتی ہے تو نبی کی آنکھ وہاں کام کرتی ہے، نبی کان وہاں تک سنتا ہے، لا یدرک العقل، جہاں تمہاری عقل کام نہیں کرتی. اور اس پر پھر حدیث دلیل طور پر لاتے ہیں، حدیث قدسی صحیح بخاری جلد نمبر 3/963، اور لاتے ہیں کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نوافل کا پابند ہو جاتا ہے تو اللہ اسے ایسی آنکھ عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. تو اس حدیث کو دلالت کے طور پر پیش کرتے ہیں. کیا اس شخص کے پہلے کان نہیں تھی کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی کان بن جاتا ہوں؟ تو پھر امام فخر الدین رازی نے تفسیر رازی کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے نگاہ بلی جہاں تک جاتی ہے پھر اس کے سامنے کوئی پوشیدہ نہیں رہتا. اور پھر امام فخر الدین رازی نے تو اس کے اوپر پھر دلیل دی، فرمایا قرآن میں سورہ نمل کا واقعہ پیش آیا کہ فَعِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ. پھر جب عاصم برقیہ کھڑا ہوا تو مراکش سے یمن کا فاصلہ کتنا تھا؟ تو وہ ایک طویل گفتگو پھر آگے بڑھتی جائے گی، میں صرف وہ وضاحت کے طور پر تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا. اچھا، تو احمد یار خان نیمی رحمہ اللہ نے جال حق کے اندر جو گفتگو کی، انہوں نے یہ حدیث، یہ روایت بیان کی، اور پہلے جو ہے نا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو مشکات کے اندر روایت ہے کہ انہوں نے دور سے آواز سنی، ساریہ نے سنی اور عمر فاروق نے پہنچائی. تو یہ جو کرامت تھی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے تو انہوں نے پہلے کہا کہ جو چیز حواس سے وراء اور وراء ہو وہ علم غیب ہے، اور جو چیز حواس سے وراء اور وراء نہ ہو وہ علم غیب نہیں ہے. میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو نیاون میں آواز گئی اور اپنی آواز پہنچا دی، اور اسی طرح کوئی پنجاب میں بیٹھ کر کے مکہ معظمہ یا دیگر دور دراز ملکوں کو مثل کف دست کے دیکھے، یہ سب غیب میں ہی دخل ہیں. یہ کیا ہیں؟ جو دور سے بیٹھ کر کے جو چیز ہوا سے وراء اور وراء ہو، جو ناممکن چیز ہو، اس کو جو اللہ کا ولی کشف کے ذریعے دیکھ لے تو وہ کیا ہے؟ وہ غیب ہے. اب ایک بھائی مجھے یہ کہہ رہے تھے جی جو کشف ہے، کشف تو سبب ہے، تو میں نے کہا وہ اسباب جو ہے وہ حواس سے وراء اور وراء ہوں
اس کے ذریعے جو حاصل ہو وہ غیب ہے، اور جو اسباب ظاہری ہوں ان سے جو حاصل ہو وہ غیب نہیں ہے۔ میں نے تھوڑا اور آسان کر دیا۔ احمد یار خان نیمی رحمہ اللہ نے تو بات تھوڑی وضاحت کے ساتھ کی تھی۔ رضوی جو ہے آپ کو آسان طریقے سے سمجھاتا ہے کہ جو چیز آپ کے حواس جو سافٹ ویئر ہو، جو اعلیٰ سافٹ ویئر ہو، اس سے جو حاصل ہو وہ چیز جو ہے سافٹنگ چیز سے حاصل ہونے والی علم جو ہے وہ غیب ہے، اور ہارڈ سے جو حاصل ہونے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ غیب نہیں ہے۔ تو جو اسباب حواس سے بلا اور ورا ہوں، جو دکھائی نہ دیں، جو سمجھ میں نہ آئیں، ایسے اسباب کے ذریعے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ علم غیب ہوتا ہے۔ اور جو اسباب آلات کی صورت میں ہوں، جو مادہ ہوں۔ اب مادہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر شے جو جگہ گھیرتی ہے، وزن رکھتی ہے اور جمع رکھتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مادہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مادہ کہتے ہیں۔ تو جو مادہ ہوتا ہے، جو کسی کو وزن رکھتا ہو، وہ چیز جو وزن رکھ کے گھیرے، کوئی آلہ ہو، جو آلات جس علم کے حاصل کرنے کے لیے سبب بنے، تو وہ آلات جس علم کے حصول کا سبب ہوں، وہ جو ہے علم غیب نہیں ہوگا۔ بڑی زبردست وضاحت ہے، بڑی علمی وضاحت ہے۔ اللہ کی قسم، احمد یار خان نیمی رحمہ اللہ نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کر کے بتا دیا۔ ورنہ تو آج ہر کوئی کہتا ٹی وی سے خبریں ملتی ہیں، اخبار سے خبریں ملتی ہیں، تو یہ سارے علم غیب بتاتے ہیں۔ تو میں یہ جواب دوں گا احمد یار خان نیمی رحمہ اللہ کی بات سمجھائی ہوئی کو کہہ کر کے کہ زمین پر بیٹھ کے زمین کے اسباب کے ذریعے زمین کی خبریں دینے والی غیب نہیں ہوتی۔ نبی وہ ہوتا ہے جو زمین پر بیٹھ کے بغیر کسی ظاہری سبب کے، جو اللہ کے خاص سبب جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان سے جو حاصل ہوتی ہیں چیزیں، ان کو علم غیب کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو علم غیب کہتے ہیں۔ نبی یہ تمام ذرائع زمین پر بیٹھ کے زمین کی خبریں دیتے ہیں، جبکہ نبی وہ ہوتا ہے جو زمین پر بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتا ہے۔ تو یہ جال حق ہے، یہ پہلی سطر۔ اب اگلی سطر، بذریعہ آلات جو چھپی ہوئی چیزیں معلوم ہو جاویں وہ علم غیب نہیں۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ پھر آگے مثال بھی تو دیتے ہیں نا، اگلی مثال نہیں پڑھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کسی آلے کے ذریعے کسی عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کرنا، الٹراساؤنڈ کو کہہ لیں۔ اب الٹراساؤنڈ سبب بن گیا۔ اب وہ مشین جو الٹراساؤنڈ کی ہے، ٹھیک ہے، جو ہے یہ الٹراسونکس ویو کریٹنگ مشین جو ہوتی ہے، اس جو مشین ہے وہ ویو مشین، وہ سبب بنی ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ علم غیب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم غیب نہیں، کیونکہ اس کے درمیان میں ایک ظاہری آلہ آ گیا۔ یہ علم غیب نہیں۔ اب قرآن میں سورہ ال عمران کی آیت 49 میں عیسی علیہ السلام کہتے ہیں وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ۔ سورہ ال عمران کی آیت 49 کا آخری حصہ ہے کہ عیسی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں، خبریں دیتا ہوں، جو تم کھا کے آئے ہو تمہارے پیٹوں میں ہے، اور جو تم گھروں میں رکھ کے آئے ہو اس کی خبریں دیتا ہوں۔ اب درمیان میں کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، کوئی کمپیوٹر انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی مشین نہیں ہے، کوئی ایسا سبب ہے۔ اللہ کی اطاعت سے اگر جبریل امین بتا رہے ہیں، جبریل امین ایسے، جو جبریل امین کو یہ کہے وہ آلات ہیں، آلوں میں سے ہیں، وہ کافر ہے، جہنمی ہے۔ جو جبریل امین کو مادہ سمجھے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ میں فتویٰ دیتا ہوں، آئیے کریے بحث میرے ساتھ۔ جبریل امین کو جو آلات سمجھے، آلات میں سے سمجھے، مادی اشیاء میں سے سمجھے، وہ کون ہے؟ وہ اسلام کی ضروریات کا انکار کر رہا ہے۔ آئے میرے ساتھ بات کر لیں۔ اب میں پھکی طرح پڑ گئی ہے مجھے، کیونکہ مجھے بار بار یہ پیش کر کے مجھ پہ تھوڑا تنقید کی جا رہی تھی، تو میں تنقید نہیں کر رہا، میں تو اصلاحی گفتگو کر رہا ہوں۔ سمجھیں آپ، آلات میں جس کو فرق نظر نہیں آیا، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی جبرائیل امین کے ذریعے، وہ جبرائیل کو کوئی آلہ سمجھتا ہے کوئی شخص؟ وہ جاہل مطلق ہے جو یہ سمجھتا ہے۔ حضور کو کوئی علم عالم کے ذریعے نہیں دیا گیا۔ آئیے میں بتاتا ہوں۔ احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ جو عالم کے ذریعے معلوم ہو وہ غیب نہیں۔ ہاں، جو عیسی علیہ السلام پیٹوں کی خبر دیتے ہیں وہ غیب ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور بتاتے ہیں کہ فلاں تیرا باپ وہ ہے، تیرا باپ فلاں ہے، یہ غیب ہے، کیونکہ اس کا باپ کون تھا یہ کسی حضور نے کسی آلے کے ذریعے معلوم نہیں کیا۔ بات سمجھا رہی ہے جی؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے، بھلا مجھ سے لیجیے، فرمایا
کہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں 41 راتیں گزار لیتا ہے تو سمجھ نہیں آتی وہ انسان کا بچہ ہے، اس کا چہرہ نہیں بنتا، اس کی ناک نہیں ہوتی، وہ عورت ہے یا مرد ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا۔ 41 راتیں جب بچے پر گزر جاتی ہیں، جب 42واں دن آتا ہے تو اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے یہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ اور آج سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ اور 42 دن کے بعد ماں کے پیٹ میں بچی کا نظر آ جاتا ہے کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو جو حضور نے بتایا کسی الٹراساؤنڈ کے ذریعے نہیں بتایا، ظاہری اسباب اور آلات کے ذریعے نہیں بتایا، اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ غیب ہے۔ لہذا آلات کے ذریعے جو حاصل ہو، جو ظاہری اسباب کے ذریعے حاصل ہو، وہ غیب نہیں ہوتا، ورنہ تو آج ہر کوئی غیب جاننے والا ہوتا۔ جبکہ جو ظاہری تجزیات، آپ کے تخلیات، آپ کے تجربات سے ظاہر حاصل ہو، وہ علم غیب نہیں۔ سائنسدان جو زمین پر بیٹھ کے خلا کے بتاتے ہیں، وہ اپنے انسٹرومنٹ کے ذریعے، انسٹرومیشن کے ذریعے، وہ اپنے تجزیات اور اینالائٹک انالیسس کے ذریعے، وہ ایک مکمل ایکسپیریمنٹ کے بعد، ایک متحرک چیزوں کے کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ اس کا یہ ہے، اور وہ بھی حتمی نہیں ہوتا۔ جو یہ علم ہے جو آلات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جو وہ غیب نہیں اور وہ حتمی نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ سائنس نے یو ٹرن لے لیے، جبکہ نبی کا علم قطعی ہوتا ہے، نبی جو کہتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور وہ ظاہری اسباب کے ذریعے نہیں بتاتا۔ میں اس پہ ایک طویل گفتگو کر سکتا ہوں۔ لہٰذا پھر امام احمد یار خان رحمہ اللہ کہتے ہیں ٹیلی فون یا ریڈیو سے دور کی آواز سن لیتے ہیں، اس کو علم غیب نہ کہیں گے، کیونکہ ٹیلی فون کیا ہے؟ ایک ظاہری آلہ ہے۔ ریڈیو کیا ہے؟ ایک ظاہری آلہ ہے، ظاہری سبب ہے۔ کیونکہ غیب کی تعریف میں عرض کیا گیا ہے کہ جو حواس سے معلوم نہ ہو سکے، ٹیلی فون ریڈیو میں سے جو آواز نکلتی ہے، ہم آواز سن کے جان لیتے ہیں، ہم دیکھ کے کچھ پہچان لیتے ہیں، یہ جو آلہ جو ہے وہ پیٹ کا بتا دیتا ہے، تو یہ بھی علم غیب نہ ہوا۔ جبکہ آلے نے اس کو ظاہر کر دیا تو اب یہ غیب کہاں رہا؟ تو آلات کے ذریعے جو حاصل ہو، جو ظاہری اسباب کے ذریعے حاصل ہو، وہ غیب نہیں ہوتا، اور وہ علم ظنی ہوتا ہے، عارضی ٹیمپریری علم ہوتا ہے۔ جبکہ نبی کا علم قطعی ہوتا ہے، نبی جو کہتا ہے وہ 100% ہوتا ہے، اور نبی کی قطعی علم پر جو شک کرے وہ کون ہوتا ہے؟ آج میں فتوے لگاتے ہی نہیں ہوں نا، میری عادت نہیں ہے۔ اور جو یہ کہے کہ نبی کو ظاہری اسباب کے ذریعے علم حاصل ہوتا تھا، تو میں تو اس پہ بھی کلام کر سکتا ہوں سخت ترین آج ہی۔ اور جو یہ کہے کہ آلات سے مراد جبریل امین آلات ہیں، میں کلام نہیں کروں گا اس پہ زیادہ۔ تو لہٰذا امام احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کی جو عبارت ہے، یہ بالکل حق مبنی ہے۔ یہ پوری بات آپ پڑھیں، علماء سمجھتے ہیں، علماء دیوبند سے مخاطب نہیں، یہ گروپ کے چھوٹے موٹے بھائیوں سے مخاطب ہو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔